میں قصبوں میں جنت البقیع کے نام سے روزے تیار ہو گئے۔ آج دیکھو ایام فاطمی کس شان سے منائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے عزاداری زہرا کے نام پہ ہو رہی ہے۔ اب جیسے جیسے دن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنت البقیع کو کون لوگ تھے جنہوں نے اس پہ بلڈوزر چلائے تھے، کون لوگ تھے جو مٹانے آئے تھے۔ اس فرشی اذان نے بتایا کل کے ظالم کون تھے اور آج کے ظالم کون ہیں۔ ہر دور میں ہم نے ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹا کے بتایا کہ ظالم کون ہے، اور جب تک انسان ظالم کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا پائے گا جب تک اس کے دل میں زہرا کی محبت نہ ہو، اور جب شہزادی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو ہر ظالم سے آپ بیزار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ذکر ایک عبادت ہے، اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں یہاں آیا، جب میں مغرب میں پہنچا تو میں نے دیکھا مسجد بھی بڑا خوبصورت بنی ہے، لیکن مسجد کا خوبصورت بنانا کمال نہیں ہے، سب سے بڑا کمال ہے مسجد کو آباد کرنا۔ لیکن خدا کا شکر ہے یہاں جس تعداد میں نے مسجد کو آباد دیکھا، ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہر جگہ پہ اسی طریقے سے مسجد آباد ہو، اور خصوصاً نوجوان جس دن مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے اس دن گھروں میں سکون ہونے لگے گا۔ اس لیے کہ جو بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے بھی جھکنے لگتا ہے، خاندان میں بھی جھکتا ہے، چچا کے سامنے بھی جھکتا ہے، دادا کے سامنے بھی جھکتا ہے۔ اکڑتے وہی ہیں جو اللہ کے گھر سے دور رہتے ہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں لوگوں کو اکڑتے ہوئے وہی ملیں گے جو اللہ کے گھر سے دور رہیں گے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر آباد ہو تو آپ کو دو گھر آباد رکھنا ہے، ایک اللہ کا گھر اور ایک حسین کا گھر۔ اگر یہ دو گھر آباد ہیں تو آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں گے، ورنہ ہزار بلڈنگیں کتنی بلند بنا لیجئے، یہ کل بھی اندھیرے میں تھیں، آج بھی اندھیرے میں ہیں اور ہمیشہ اندھیرے میں رہیں گے۔ لیکن اللہ کا گھر آباد ہوگا تو آپ کا گھر بھی آباد رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کوئی آباد کرے نہ کرے لیکن دوسرے اس گھر کو آباد رکھیں گے اگر اللہ کے گھر کو آپ نے آباد رکھا ہے۔ اور خالی بس میں چونکہ جس مقصد کے تحت میں آیا ہوں وہ منزل پہ جاؤں، بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ہے، خصوصاً جو لوگ مجلس و ماتم میں شرکت کرتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سجدوں کو نہ چھوڑیں۔ سب سے پہلا مقصد شہزادی کا یہی ہے کہ انسان سجدوں کا عادی ہو جائے۔ جس انداز سے شہزادی نے عبادت کی ہے دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ تسبیح زہرا آپ جانتے ہیں، آج ہم شہزادی کی محبت کرتے ہیں، سب سے پہلا حق ہمارا ہے سجدے کرنے کا، سب سے پہلا حق بنتا ہے اذان کہنے کا، سب سے پہلا حق بنتا ہے مسجد کو آباد کرنے کا، یہ ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ شہزادی کی محبت سے عبادت میں اضافہ تو ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور جن کے دلوں میں زہرا کی محبت نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی انہیں مسجد پہ لا کے بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ کون اللہ کا نام زیادہ لیتا ہے۔ دنیا کی نمازوں سے تسبیح زہرا غائب ہے، آپ کی نماز میں تسبیح زہرا ہے۔ کبھی ایک بار غور تو کریے کہ یہ تسبیح زہرا کیا ہے، اس پہ پڑھا کیا جاتا ہے کہ بھئی جب تسبیح زہرا آپ پڑھیں گے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ کبھی غور سے آپ دیکھیے، سنیے، سوچئے کہ آخر اس میں اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 33 مرتبہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ جب آپ جوڑیں گے 100 مرتبہ، یہی تو ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ نہیں ہے، یہ ہے 200 مرتبہ۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ الگ ہے، اکبر الگ ہے، الحمد الگ ہے، اللہ الگ ہے، سبحان الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ اب آپ سوچیں جس زہرا کے صدقے میں مصلی پہ بیٹھ کے 200 مرتبہ انسان کو اللہ کا نام لینے شرف ہو جائے، اس کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی دیکھیے تو 200 مرتبہ، اور یہ ہم چونکہ جیسے قرآن مجید کا پڑھنا ثواب، پڑھنے کے ساتھ ذمہ داری کیا ہے؟ اسے سمجھیں، سمجھنے کے ساتھ اس پہ عمل کریں، عمل کرنے کے بعد تبلیغ کریں۔ قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، تبلیغ کریں۔ پڑھا زیادہ جا رہا ہے تو تبلیغ زیادہ ہو رہی ہے، نہ سمجھا جا رہا ہے نہ عمل کیا جا رہا ہے۔ وہی نماز کا ہے، ہم 2 رکعت بھی نماز پڑھیں تو پہلے یہ سوچیں کہ یہ نماز ہے کیا۔ میں اس بحث سے نہیں جا رہا ہوں، بچوں کے لیے بزرگوں سے معذرت، کیونکہ ہمارے بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بچوں کے لیے ایک پیغام ہے، آپ کبھی نماز پڑھنے جب جائیں تو ایک مرتبہ غور کریے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے۔ خالی پانی لے لیجیے، آپ پانی سے وضو کرتے ہیں تو خالی پانی ہے، کبھی بھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو آپ بتائیے کہ وہ پانی کہاں ڈالا جاتا ہے؟ چہرے پہ ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ ہوش میں ڈالنے کے لیے۔ چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے ہوش میں لانے کے لیے۔ تو آپ سوچئے جو ایک چلو پانی
بے ہوش آدمی کو ہوش میں لا سکتا ہے۔ ایک چلو پانی بے ہوش آدمی کو ہوش میں لا سکتا ہے۔ اب اگر جو پانی قربت اللہ کے ساتھ چہرے پہ ڈالا جائے تو کیا غفلتوں کے نشے سے وہ ہوش میں نہیں آئے گا؟ کیا عداوتوں کے نشے سے وہ ہوش میں نہیں آئے گا؟ اگر حسد میں وہ بے ہوش ہے تو کیا ہوش میں نہیں آئے گا؟ غیبت میں وہ بے ہوش ہے تو کیا ہوش میں نہیں آئے گا؟ اسے چھوڑ دیجیے۔ آپ رات میں سفر کرتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا ڈرائیور تھوڑا بہت ایسے سے ہونے لگا ہے۔ میرے سامنے کی چیز کوئی ایسا نہیں کہ مولانا نے قرآن میں ہم نے نہیں پڑھا ہے، حدیث میں ہمیں نہیں، آپ کے سامنے ایک چیز ہے۔ تو آپ کا ڈرائیور جو ہے ادھر ادھر ہونے لگا، آپ نے کہا گاڑی روکو، کیا مت کہہ رہے کوئی ہینڈ پمپ تلاش کرو۔ اچھا ڈھونڈا، روکا گاڑی، کہہ رہا پہلے اپنے چہرے پہ پانی مارو ورنہ تم خود بھی چلے جاؤ گے اور ہمیں بھی لے کے جاؤ گے۔ مقصد پڑھنا کمال نہیں ہے، اسے پہچاننا کمال ہے۔ جس دن انسان 2 رکعت نماز سمجھنے کے ساتھ پڑھنے لگے گا، اس دن اس کو خدا خدا لگے گا، اہل بیت لگیں گے، اپنا گھر لگے گا، اپنا باپ سمجھ میں آئے گا، سب سمجھ میں آئے گا۔ اب وہ جب چہرے پہ تھوڑا سا پانی ڈالا فوراً اپنے چلنے لگا۔ اب آپ بتائیے کیا اس کا رخ قبلے کی طرف تھا؟ کیا اس کا شرط ہے لباس پاک تھا؟ شرط ہے کہ اس کا بدن پاک تھا؟ نہ لباس پاک ہے، نہ بدن پاک ہے، نہ کچھ ہے، لیکن خالی ایک چلو چہرے پہ پانی ڈالا، فوراً یہ خود بھی محفوظ ہو گیا اور دوسروں کو بھی سفر سے سکون سے لینے جانے لگا۔ اب سوچو جو اللہ کے گھر میں اس کا بدن بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، نیت بھی قربت اللہ ہو، اب اگر اس کے چہرے پہ پانی پڑ جائے، اگر باپ پر ڈال رہا ہے تو بیٹے محفوظ ہے، بیٹا ڈال رہا ہے تو باپ محفوظ ہے، محلے والے بھی محفوظ ہے، قبیلے والے بھی محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ سوچو تو صحیح، ارے جس نماز کے لیے خالی ایک چلو پانی کی عظمت کا عالم یہ ہے تو سورہ حمد کی فضیلت کیا ہوگی، رکوع کی فضیلت کیا ہوگی، سجدے کی فضیلت کیا ہوگی؟ صلوات پڑھ کر محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہوگی؟ لیکن ہے کہ پہلے ہم غور کریں۔ آج جیسے مسجد میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ پورا پڑا ہوا ہے، تو ہم انتظار کریں کہ فلاں صاحب آ جائے جو روز صفائی کرتے ہیں، فلاں صاحب آ جائے وہ سب بچا نہیں۔ یہ شرف تو ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ اگر مسجد کا جو کوڑا صاف کرنے لگیں گے، ان کی زندگی سے بیماریوں کے کوڑے صاف ہو جائیں گے، ان کی زندگی سے پریشانیوں کے کوڑے صاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے گھر کی یہی ایک خاص بات ہے جو جانے لگتا ہے ایک مرتبہ، لیکن ہے جب نماز پڑھے تو نشہ آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیاوی نشہ ہے، کہ نشے بہت طریقے کے ہوتے ہیں۔ کسی کو خاندان کا نشہ ہے، کسی کو زمینداری کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، کسی کو آواز کا نشہ ہے، کسی کو رشتہ داری کا نشہ ہے، کسی کو دولت کا نشہ ہے، بہت نشے ہیں۔ اللہ نے کہا پہلے انہیں اتارو، اتارنے کے بعد آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے بلند ہو۔ اللہ کے گھر میں جب آؤ گے تو دونوں ہاتھ تمہیں اٹھانا پڑے گا، میرے مالک ہم تو خالی ہیں، محتاج ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد سورہ حمد کی تلاوت جب کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، آگے کہو گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستے پہ گامزن رکھ۔ پھر فوراً کہتے ہو پروردگارا ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، بس یہی تو عظمت اہل بیت ہے۔ اب مجھے تو نہیں معلوم، میں نے تو بڑا نام سنا ہے یہاں کا کہ ماشاءاللہ بہت لڑکے سب آتے ہیں، اور میری کبھی عادت یہ بھی نہیں ہے کہ مجلس میں جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے کہوں صاحب آپ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے، آپ بول کیوں نہیں گئے؟ تو میرا ایک آسان فارمولہ ہے، بولنا زندگی کی علامت ہے، خاموشی موت کی علامت ہے۔ جو زندہ ہوگا وہ بولے گا، جو مردہ ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہے ہم نے جنہیں مانا ہے انہوں نے مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنے نہیں دیا۔ خدا کا شکر ہے جنہیں ہم نے مانا ہے انہوں نے مرنے کے بعد بھی ہمیں مرنے نہیں دیا۔ کہا جو ان کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ زندہ ہو جاوید ہے، اور خاموش رہنا دنیا کے درباروں میں جرم ہے۔ ارے جن کا مولا نیزے پہ خاموش نہ رہا وہ فرش ادا پہ کیا خاموش رہیں گے؟ جن کا مولا نوکے نیزہ پہ خاموش نہ رہا ہو وہ فرش ادا پہ کیا خاموش رہیں گے؟ آپ ہی نے تو بولنا سیکھا ہے۔ آج بھی آپ کا بچہ کسی بھی کالج وغیرہ میں ہو، دنیا حیرانے کے ساتھ بولتے بڑا اچھا ہے، یہ کیسے اتنا اچھا بولتے ہیں؟ اچھوں کو مانتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں، کیا کہنے ہیں، اچھوں کو مانتے ہیں تو اچھا بولتے ہیں۔ بہرحال درمیان میں بات رہ جائے گی۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پہ گامزن رکھ۔ کس راستے پہ؟ انعمت علیہم،
اس راستے پہ کہ فوراً انسان کہتا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. بس خالی ایک لفظ ہے، پروردگار، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. بس لوگوں سے آپ سوال کریے آخر یہ لوگ کون؟ جس دن دنیا کی سمجھ میں یہ لوگ آ گئے اس دن عبادت سمجھ میں آ جائے. انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کا حجرہ، ان لوگوں کا مکان، ان لوگوں کا گھر، بلکہ کہا ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی راستہ گزرا ہے جس پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ آخر وہ راستہ کون ہے؟ جب ہم نے تاریخ سے معلوم کیا تو غدیر کا چوراہا نظر آیا کہ یہی تو وہ راستہ ہے. غدیر کا چوراہا نظر آیا کہ یہی وہ راستہ ہے جس پہ اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، نعمتوں کو تمام کیا ہے. اب جسے نعمتیں چاہیے اس راستے پہ آنا پڑے گا، جسے دین چاہیے اس راستے پہ آنا چاہے گا. صلوات پڑھے بر محمد ان لوگوں کا راستہ. اور دیکھیے خالی ایک چھوٹا سا سورہ ہے، بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں. یہ تو لوگ ہو گئے، اچھے لوگ ہیں، ہو گئے. کیا کوئی دنیا کا ایسا انسان ہے کہ سر یہاں تک پڑھ کے چھوڑ دیتا پھر کہتا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو غاصب ہیں اور جو ظالم ہیں. آخری آیت ہے. لوگ تو الگ بات ہے کہ وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن کچھ بھی کہو گے ترجمہ تو وہی نکلے گا. مغضوب غاصب ظالم. اب دنیا ہم سے کہتی ہے کہ صاحب ممبر پہ بیٹھ کے میں یہ سو یہ ہوتا ہے. ارے دنیا کا ہر مسلمان محراب میں وہ کرتا ہے. دنیا کا ہر مسلمان محراب میں وہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے، دشمن آل محمد پہ لعنت بھیجتا ہے. یہ ظالم کون ہے؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کسے کہتے ہیں؟ عادل کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو اس کی جگہ پہ رکھ دینے کا نام عدل ہے، اس کی جگہ سے ہٹا دینے کا نام ظلم ہے. ٹوپی سر کی زینت ہے، سر پہ آئے تو عدالت ہے، پیر میں آ جائے تو ظلم ہے. ٹوپی سر کی زینت ہے، سر پہ آ جائے تو عدل ہے، پیروں میں آ جائے تو ظلم ہے. موزہ پیر کی زینت ہے، پیر میں رہے تو عدل ہے، سر پہ آ جائے تو ظلم ہے. اب ہم سے نہ پوچھو، بات رسول خود دیکھ لو کون کس کی جگہ پہ آیا ہے، کس نے کس کو ہٹایا ہے. کون کس کی جگہ پہ آیا ہے؟ جو جس کی جگہ پہ آیا، جس کی جو جگہ ہو وہاں پہ آ جائے وہ عدل ہے. اس جگہ سے ہٹا دیا جائے وہ ظلم ہے. تو ظالم ایک چھوٹا سا سورہ ہے اور شرط اتنی سخت ہے اس میں کہ پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا واجب ہے. پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے. اور یہ سورہ ایک ایسا خالی نماز میں واجب نہیں ہے، نظر میں بھی پڑھنا پڑے گا، فاتحہ میں بھی پڑھنا پڑے گا، جمعے میں بھی پڑھنا پڑے گا، میٹھی عید میں بھی، بقرعید میں بھی. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ سورہ نہیں پڑھنا پڑے گا؟ آخر ایسا راز کیا ہے؟ پہلی اور دوسری میں واجب کیوں ہے؟ کہ کبھی سفر بھی کرو گے تو 4 رکعت 2 رکعت ہو جائے گی، تو ان رکعتوں کو کاٹا گیا ہے جس میں سورہ حمد واجب نہیں ہے. اب آپ تھوڑا سا اگر بولیں گے تو میں آپ کو پورا بزرگوں سے معذرت، کیونکہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ بیچارے سو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر کو اتنی ہی دوائی دینا چاہیے اتنا مریض، اور جو زیادہ دوائی دینے کے عادی ہوتے ہیں مریض جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک ہی سورہ کیوں ہے؟ اب کہاں تک اس سورے کے انسان فضائل بیان کرے گا؟ خالی بس اتنا سن لیجئے کہ اس سورے کو اللہ نے اس لیے رکھا ہے، اس میں 2 یادیں ہیں. ایک علی کی یاد ہے، ایک ابو طالب کی یاد ہے. ایک علی کی یاد ہے، ایک ابو طالب کی یاد ہے. ابو طالب کی یاد کیا ہے؟ سنو جب سرکار کا خطبہ پڑھا تھا نکاح تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ماذا اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ارے جس نے کلمے کو آغوش میں پالا ہو، جس نے کلمے کو آغوش میں پالا ہوگا، آپ کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو اور مثال دے دوں. آپ سب جگہ سفر میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ کھانے پینے کے پابند ہوتے ہیں. اب سفر میں انہیں بھوک لگی، اسٹیشن پہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب انہوں نے دیکھا ایک دکان پہ گئے، انہوں نے دیکھا نہیں، آگے بڑھ گئے، ادھر دیکھا نہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے. ایک دکان پہ دیکھا کہ مدینے کا کیلنڈر چل رہا تھا.
फौरन बैठ गए कुर्सी पे, एक कप चाय लेके आइए, एक बिस्किट लेके आइए। जो लोग कहते हैं कि अबू तालिब ने तो कलमा नहीं पढ़ा, करें एक चाय लेके आइए, एक बिस्किट लेके आइए, चाय पी, बिस्कुट खाया, पैसे दिए, निकल गए। भाई तुमने उससे पूछा कि तुमने कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे पूछा कि कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा? अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं? वो देख नहीं रहे कि मदीने का कैलेंडर उसकी दुकान पे टंगा हुआ है। देख नहीं रहे साहब, मदीने का कैलेंडर उसकी दुकान पे टंगा हुआ है। अजीब दुनिया का मुसलमान है, कोई मदीने का कैलेंडर अपनी दीवार पे टांग ले तो वो मुसलमान हो जाए, और जो मदीने वाले को आगोश में पाले। भाई अजीब दुनिया का मुसलमान है, मदीने का कैलेंडर टांग ले तो मुसलमान है, और जो मदीने वाले को पाल रहा है उसके बारे में कहते हैं कलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुझे जनाब अबू तालिब की ज़बान में मुबारक की फिक्र आए, अजब नहीं मेरा दिल कहता है कि लोग कहते हैं कि साहब कुरान तो नाजिल नहीं हुआ, तो दो ही तो चीज़ें हैं, या तो अबू तालिब ने लोहे महफूज में कुरान का मुताला करके पढ़ा, या फिर अल्लाह को इतने फिक्रे पसंद आ गए कि उसको कुरान बना दिया। अल्लाह को इतने फिक्रे पसंद आ गए कि कुरान बना दिया। और मौला ने तो फरमाया मैं बेकलुफ्ता हूँ, अजब नहीं अल्लाह ने कहा इबादत मेरी होगी, लेकिन जब तक बाप और बेटे का जिक्र नहीं कर लोगे, न रुकू करवाऊंगा न सजदा करवाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त पढ़ने का आती नहीं हूँ, बड़ा मुश्किल से बड़ा 20 मिनट हो गए 9 बजे में बैठा था, और मैं बहुत आप मेरी 50-55 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये यादें फातिमा है। इतनी देर आपने सुना, भूल जाइए असल मकसद क्या है हमारा बीबी ज़हरा का जिक्र करने का। असल मकसद ये है कि बीबी ज़हरा की सीरत पढ़े तो बीबी ज़हरा एक शरीक हयात भी है, और एक बेटी भी है, और एक माँ भी, ताकि बीबी ज़हरा की सीरत पढ़ने के बाद एक माँ को ये ख्याल हो कि माँ को कैसा होना चाहिए, शरीक हयात को ये ख्याल हो कि शरीक हयात कैसी हो, एक बेटी को ये पता चले एक बाप के लिए बेटी कैसी हो। तो कायनात ने भी आपने अशार सुने कि मर्दों के लिए इतने नबी इतने इमाम भेजे, लेकिन बीबी ज़हरा को तनहा भेजा, इसलिए कि बीबी ज़हरा उस जात का नाम है कि अगर रिसालत से हटा दिया जाए तो रिसालत अधूरी है, इमामत से हटा दिया जाए तो इमामत अधूरी है, मोबाइले से हटा दिया जाए तो मोबाइला अधूरा है, पंजतन से हटा दिया जाए तो पंजतन अधूरी है, चादर से हटा दिया जाए तो चादर अधूरी है। बीबी ज़हरा की अज़मत का आलम क्या है, लेकिन दुनिया क्या समझे। आज आप समझे अगर किसी की बेटी थोड़ा सा सामान शादी जहेज में लेके अपने घर आ जाती है तो ससुराल वालों को जीने नहीं देती है कि मेरे बाप ने ये दिया, मेरे बाप ने ये दिया, मेरे भाई ने ये दिया। अरे ज़हरा उस बेटी का नाम है जिसके माँ के खजाने की चाबियां ऊँटों पे पार होके चलती थी, ऊँटों पे पार होके चलती थी, लेकिन दौलत से कभी नहीं तोला। आज होता नहीं बड़ा फख्र से कहते हैं देखो साहब ये लाई ये लाई ये लाई, ये मिलेगा वो मिलेगा, और जबकि जो तमन्ना करते उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में कूलर हवा को दे पाएगा, हटा दिया जाएगा, फेफड़े चले जाएंगे, गाड़ी पे घूमने कुछ नहीं मिलना। मौला अली से कहा था या अली आपने किस बाप की बेटी से शादी की? एक यहूदी कहता मेरी बेटी से शादी की होते अपने घर से आपके घर तक ऊँटों से लदी हुई सोने की कतारें देता। मौला ने मुस्कुरा के फरमाया कि तू ऊँटों से लदी हुई सोने की कतारें तो दे सकता है, क्या ज़हरा जैसी शरीक हयात दे सकता है? इससे मकसद क्या हुआ? मकसद ये हुआ सोना चांदी नहीं चाहिए, बल्कि एक शरीक हयात चाहिए, एक माँ चाहिए। पूरी हयात मौला अली से बीबी ज़हरा ने कोई फरमाइश नहीं की। अब जितने बैठे हुए अपने सीने पे हाथ रखे, सीने पे हाथ रख के सोचिए, एक फरमाइश में घर में झगड़ा हो जाता है, बेटी ससुराल से महके चली जाती है, होता नहीं। लेकिन जिंदगी में आज हमारे पास बात हो रही है, सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे इमाम, करबला, काबा, कुरान, सजदगा, तस्बीह सब आपके पास है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारी जबान पे है वो, हमारे अमल में नहीं। हमारी जबान पे है, हमारे अमल में नहीं है। हम नौकरानी को नौकरानी बना के रखते हैं, जिस दिन फिजा बना के रखोगे ना, नौकरानी को नौकरानी बना के रखते हैं ना, जिस दिन फिजा बना के रखोगे तो सुकून होगा। क्या होता है? जिसके घर नौकरानी लगी हुई, बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, हद ये कि महीने का खर्चा नहीं पूरा हो रहा
बड़े लोग हैं, उनके घर में नौकरानी है, बड़े लोग हैं। नौकरानी रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको नौकरानी का एहसास मत होने दो। उसको नौकरानी का एहसास मत होने दो। क्या मतलब है? एहसास इसलिए नहीं होने दो, खाली फिजा ने रोटियां बना के जहरा को नहीं खिलाई है, जहरा ने भी अपने हाथों से रोटियां बना के फिजा को खिलाई है। खाली नौकरा फिजा ने रोटियां बना के नहीं खिलाई, शहजादी ने भी अपने हाथों से रोटियां, ताकि कनीजी का एहसास ना हो। रखो हजारों नौकर, लेकिन गुलामी का एहसास मत होने दो। अली के कमर थे, सुना है आपने? बहुत सारे लोग कहते साहब अब नहीं इस्लाम में मामूली सा लिबास पहन के जाइए। अब देखिए नमाज पढ़ने आएंगे, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे, अच्छे से अच्छा सूट पहन के जाएंगे, अच्छा जूता पहन के जाएंगे, सैंडल तो सब लगा के जाएंगे। अल्लाह के घर में आए वही पुराना 2-4 साल पहले कुर्ता पड़ा हुआ है, बगल उधड़ी हुई है, आस्तीन चढ़ी हुई है, और कहाँ आ रहे? अल्लाह के घर में। देता कौन है? अल्लाह। बंदों के घर में जा रहे हैं तो सब कुछ पहन के जा रहे हैं, अल्लाह के घर में वही दादा का कुर्ता पहने चले आ रहे हैं। अरे अल्लाह के घर भी तो अच्छा पहन के आओ, ताकि उससे लगे तो मैंने बंदों को दिया है तो मेरे बंदे पहन के तो आए हैं। सबके घर जाएंगे, खाला के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, फूफी के घर जाएंगे, सबके घर जाएंगे, अल्लाह के घर नहीं जाएंगे। अस्पताल से छुट्टी करा के निकलेंगे तो सर उठा के चलेंगे, अल्लाह के घर से निकले सर झुका के चले, पता नहीं जैसे बीमार निकल रहे। अरे अल्लाह के घर से निकले हैं आप, एक बार जरा अपने आप को पहचानिए। इबादत जबरदस्ती नहीं है, इबादत का तरीका अम्बर लिबास लिया मौला ने, लेकिन क्या ऐसा है 3 लिबास अम्बर को दे दिया। ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं इस्लाम में मामूली सा लिबास है, मौला ने फरमाया कि तुम पहन लो। का क्यों मौला? का तुम जवान हो। अरे जो अली अपने नौकर को अच्छा लिबास पहनाता हो, क्या अपने चाहने वालों के लिए नहीं चाहिए कि आप अच्छा लिबास पहनिए? बस ये है लिबास पहनिए, लेकिन कर्जदार मत बनिए। अब आपको अल्लाह ने दिया तो अच्छा खाना खाइए। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ दिया है, मेहमान आ गए तो देसी घी की मिठाई खिला रहे हैं, मौला की नजर दिला रहे हैं तो बूंदी लेके चले आए। ये सोचने का मतलब है। मौला को अपने घर बुला रहे, मामूली सी जलेबी लेके चले आए। अरे भाई जैसा लगाओगे वैसा ही तो मिलेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। झूठी शान दुनिया को मत दिखाइए, ये दिलों की बातों को जानते हैं। अब आ जाइए मेरे हबीब इनसे कह दो बना हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे कराबतदारों से मदद करो। तो ये कराबतदार कौन है? दिनों में से एक दिन अल्लाह के रसूल घर पे आए। हदीस किसा आप सब सुनते रहते हैं, हदीस माने बात, किसा माने चादर, चादर वाली बात। हदीस किसा नहीं है हमारे घर का सिस्टम। हम सिर्फ दुकान का उद्घाटन के लिए हदीस किसा पढ़ रहे हैं, शबे जुमा में हदीस किसा पढ़ रहे हैं। एक बार हदीस किसा का मकसद समझिए कि हदीस किसा क्या है। हदीस किसा आपको घर का माहौल दे रही है कि इस हदीस किसा में बताया कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए। जिस जगह बाप हो उसी जगह बेटे हो, जिस जगह माँ हो उसी जगह बेटे हो, नाना भी उसी जगह पे हो, नवासा भी उसी जगह पे हो, बिल्कुल सब एक जगह हो। हमारे घर का तो माहौल है, सब एक जगह है, खाली एक घर में आ गया, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कोई वक्त का फिरौन घर में आ गया। वाह वाह। तो अपने घर में आओ तो सब तुम्हारे करीब आ जाए, वो घर का माहौल बनाओ। अल्लाह के रसूल घर में आए, ये आप लोगों के लिए विरासत की बात है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों से बात है। हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं। जब आए इमाम हुसैन, इमाम हसन आए, माँ को सलाम किया। आप सुनते मौलाना से, इतना तो तर्जुमा सभी को पता है हमारे। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब मौलाना ने ज़्यादा अरबी पढ़ी, लोगों की समझ में नहीं आए, वो कहीं और के लिए होगा। आप सब समझते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आप सब समझते हैं, ये फर्श अदा है। जब आप कब्र में रूह निकलने के बाद अरबी सुनते भी हैं, अरबी समझते भी हैं, एक कब्र में जब लिटाया जाता है, इस्मा हिंदी में थोड़ी पढ़ाया जाता है, अरबी ही में तो पढ़ाया जाता है। सुनो समझ, अगर ये सुनता नहीं होता तो सुनाते कैसे? समझता नहीं तो सुनाते कैसे? और दुनिया में जाके ढूंढ लीजिए कहीं पे, ना कोई समझता है ना कोई सुनता है। सिर्फ हमारे यहाँ सुनाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। अरे जो करीब ने मन खुद तो सुन के बहरे हो गए, वो आज तक सुनते नहीं है। जो नबी पे इल्जाम लगा के खुद पागल हो गए, उनकी नस्लें समझती नहीं है। हमारे यहाँ समझा भी जाता है, हमारे यहाँ सुना भी जाता है। एक बेटे ने सलाम किया, हमारे जवाब दिया, दूसरे बेटे ने सलाम किया, हमारे जवाब दिया। खुद मौला अली घर में दाखिल हुए, उन्होंने भी सलाम किया। मुझे एक खास बात की तरफ लेके जाना है। हम और आप सब सुनते
جب امام حسن گھر میں آئے تو ماں کو سلام کیا، امام حسین گھر میں آئے ماں کو سلام کیا، مولا علی گھر میں آئے بی بی زہرا کو سلام کیا۔ اب آپ طے کر کے بتائیے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اس لیے کہ ہم محلے والوں کو سلام کریں گے، پڑوس والوں کو سلام کریں گے، رشتہ داروں کو سلام کریں گے، ہم انہیں تو سلام کریں گے، لیکن جن کی وجہ سے ہم آج تک سلامت بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں کو سلام نہیں کر رہے، انہیں کو سلام نہیں کر رہے۔ اور ہو سکتا ہے بچے تو کر بھی لیں، لیکن ایک رشتہ بڑا مضبوط ہے، دیکھیں سب وہاں پہنچ گئے اور وہ سوچ رہے ہو سکتا مولانا نہ پڑھے یہ بات، پہنچ گئے لوگ وہاں تک، ہو سکتا مولانا نہ پڑھے یہ بات، بیٹا ماں کو سلام کر لے گا، بیٹی ماں کو سلام کر لے گی، بیٹا باپ کو سلام کر لے گا، بیٹی ماں باپ کو سلام کر لے گی۔ مولا علی ہے شوہر، بی بی زہرا ہے شریک حیات، مولا علی نے بی بی زہرا کو سلام کیا ہے۔ کیا کوئی دنیا کا انسان ہے جو مولا علی سے بلند ہو؟ یعنی مولا علی کا نعرہ تو ہم لگائیں گے، مولا علی کی سیرت احمد کو کریے۔ مولا علی نے شہزادی کو سلام کر کے دنیا کے لیے بتایا کہ بی بی غلامی کا نام نہیں ہے، محبتوں کا نام ہے۔ اب جب آپ ہو سکتا ہے ہم نے گناہ زیادہ کیے، ہماری شریک حیات نے کم کی، ہم نے کہا آپ سلامت رہے، اس نے پلٹ کے جواب دیا کہ آپ بھی سلامت رہے۔ ایک بار کر کے دیکھیے، چہرے پہ دیکھیے کیا خوشحالی آتی ہے، آپ کو بغیر کہے چائے پلے ہوتا نہیں۔ دیکھیں ہم نے رشتے محبتوں کے ساتھ کیے، ایک مرتبہ آپ دیکھیں بغیر اس کے، لیکن جو زندگی جب ہم شروعات کریں گے تو دنیا میں جو ہمارے بچے آئیں گے ان میں بھی سارا طریقہ یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک مثال ہے۔ اب اس لیے پھر اللہ کتنی برکتیں دیتا ہے، پھر گھر کیسے آباد ہوتے ہیں۔ نبی آئے اپنے دروازے پہ، کیا کہا؟ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں کھڑے ہو جاتے، صحابہ سے کہتے میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اور تم آمین کہنا، تو کیا نبی کے بدن کا ذوق دور نہیں ہوتا؟ ارے جو اللہ نبی کے لیے خیبر میں علی کو بھیج سکتا ہے تو کیا وہ نبی کے بدن کو ذوق محسوس نہیں کر رہا؟ اللہ کے رسول اس دروازے پہ کیوں آئے؟ اور جیسے ہی بی بی زہرا نے چادر دی، فرماتی ابھی میں دیکھ رہی تھی، کچھ ہی دیر گزری تھی، میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو گیا۔ کاہے سے؟ بی بی زہرا کی چادر سے۔ جب بی بی زہرا کی چادر کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اس مزمل اور مدثر کے سر پہ آ جائے تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائے، تو زہرا کی محبت جس دل میں آ جائے اس عظمتوں کا حل کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول آپ اس دروازے پہ آئے، آخر کیوں آئے؟ کہ دنیا کو ایک شفا خانے کا ایڈریس بتانے کے لیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب نبی کا ذوق بغیر در زہرا کے دور نہیں ہو سکتا تو پھر امت کی پریشانی بغیر میری بیٹی کے کیسے دور ہو سکتی ہے؟ چلی چادر میں نبی آ گئے، امام حسن آ گئے، امام حسین سب آ گئے۔ ادھر عرش پہ اللہ نے آواز دی، اے میرے آسمان پہ بسنے والے ملائکہ سنو، یا ملائکتی و سبکانہ سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدیحا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا مدحور ولا بحر یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت المثال۔ میرا زمین بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، چاند بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کچھ بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، ان کی محبت میں بنائے جو چادر کے نیچے۔ کون ہے؟ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے ہیں۔ وہ وہاں سے چلا، آنے کے بعد آیت لے کے آیا، اہل بیت رسول آپ کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھا ہے جتنا رکھنے کا حق ہے، رزق کو اتنا دور رکھا ہے جتنا دور رکھنے کا حق ہے۔ اب آپ بات سمجھ میں آپ کے آئے، بولے فلاں مجلس میں نہیں آتے، فلاں مسجد میں نہیں آتے، ارے وہ آئیں گے کیسے جب اللہ ہی نے نہیں بلایا ہے؟ تو وہ آئیں گے کیسے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے جو جتنا طاہر ہے اتنا اہل بیت کے قریب ہے، جو جتنا نجس ہے اس دروازے سے دور ہے۔ وہ سوچتے تو صحیح، کیونکہ اتنا نجس ہے جس کو دور رکھا ہے۔ اب وہ فرشتہ بھی آ گیا، اب ہمارے اپنے کوئی سوال کرتے ہیں، سب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چادر ایسی سر ڈھکتی تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی تو سر، فرشتہ اتنا بڑا چادر میں کیسے آیا؟ دو ہی تو چیزیں ہیں، یا تو چادر بڑی ہوئی یا فرشتہ چھوٹا ہوا۔ فرشتہ چھوٹا ہوتا ہے تو بھی زہرا کی عظمت، چادر بڑی ہوتی ہے تو بھی زہرا کی عظمت۔ جب علی ایک نقطے میں قرآن سمیٹ سکتے ہیں تو زہرا کی چادر میں اگر فرشتہ آ گیا تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ لیکن جس فرشتے نے بتایا در زہرا پہ جب بھی آنا تو چھوٹے بن کے آنا ہے، بڑے بن کے مت آنا۔ بڑے بن کے آؤ گے تو لعنت لے کے جاؤ گے، چھوٹے بن کے آؤ گے تو عزت لے کے چلے جاؤ گے۔ لیکن ایک خاص بات اس میں رہی، امام حسین نے آپ کی اجازت مانگی تھی۔ مولا ہاتھ جوڑ کے بس ایک گزارش ہے، کوئی بھی اجازت مانگتا لیکن مولا آپ نے کیوں اجازت مانگی؟ اور جہاں مانگنا چاہیے تھی آپ نے وہاں نہیں مانگی۔ جب نانا سجدے میں تھے
اور پشتے رسالت پہ آپ آ رہے تھے تو آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نانا کہ آپ کی اجازت ہے میں آپ کی پشت پہ آ جاؤں؟ مولا آپ نے وہاں تو نہیں مانگی لیکن یہاں مانگ رہے ہیں نانا اجازت ہے میں چادر پہ آ جاؤں؟ مولا کیوں؟ کہا اس لیے یہ میرے ماں کی چادر ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب ہم اپنے بیٹے ہو کے بغیر اجازت اپنی ماں کی چادر میں داخل نہیں ہو سکتے تو دنیا ہماری ماں کی جنت میں بغیر ہماری ماں کی محبت کے دنیا ہماری ماں کی محبت کے بغیر ہماری ماں کی جنت میں کیسے داخل ہو جائے گی؟ اور یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے اللہ سلامت رکھے ان سب بچوں کو جنہوں نے اس طریقے سے انتظام کیے اور بڑی محنت سے صبح سے اپنے لگے ہوئے بینر لگا رہے ہیں یہ لگا رہے ہیں تم آج یہاں یہ سجا رہے ہو تمہاری جنت سجائی جائے گی جو بھی ذکر اہل بیت میں جو سجائے گا اللہ اس کے لیے جب وہاں سجائے گا تو اس کو احساس ہوگا اور شرف تو تمہیں اتنا بلند ملے گا کہ تم یقین نہیں کر پاؤ گے جن کے دروازے کا ایک دیوانہ جب زمین پہ جنت بنا کے بھیج دیتا ہے تو تم تو اس ذکر میں کمال کر رہے ہو اس ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہرحال مجھے ادھر نہیں جانا ہے کمال یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کرتا ہے آپ ہی نہیں کرتے کائنات کا ذرہ ذرہ سورج ان سے محبت کرتا ہے چاند ان سے محبت کرتا ہے ستارے ان سے محبت کرتے ہیں پتھر ان سے محبت کرتے ہیں ہوائیں ان سے محبت کرتی ہیں کعبہ ان سے محبت کرتا ہے مکڑی ان سے محبت کرتی ہے خیبر ان سے محبت کرتا ہے پتھر ان سے محبت کرتا ہے اب آپ کہیں گے دلیل کیا ہے سورج نے پلٹ کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں چاند نے دو ٹکڑے ہو کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں ستارے نے دروازے پہ آ کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں دیوار کعبہ نے در ہو کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں پتھر نے سینہ پھیلا کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں مکڑی نے جالا پور کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں جبریل نے گہوارہ جھلا کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ نے سینے پہ سلا کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں عید کے دن ناقہ بن کے دکھایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں بستر میں سلا کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں خدیر میں دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں مسجد میں خطبہ چھوڑ کے بتایا ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم نے فرش بچھا کے بتایا ان سے محبت کرتے ہیں تبرک بانٹ کے بتایا ان سے محبت کرتے ہیں مجلس کر کے بتایا ان سے محبت کرتے ہیں وہاں پڑھ کے بتایا ان سے محبت کرتے ہیں انہوں نے بھی دشمنوں کے نردے میں ہمیں بچا کے بتایا تم سے محبت کرتے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نبی فلک بولا علی مولا علی مولا کہ منبر سے نبی بولا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا نعرے حیدری دشمنوں کے نردے میں انہوں نے بچا کے بتایا ہم تم سے محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی کسی مسلمان کو جانے نہ جانے لیکن آپ کو دنیا جانتی کسی بازار کسی مارکیٹ سے کوئی جائے کیسے لباس پہن کے کوئی نہیں بتا سکتا کون سا مسلمان جا رہا ہے لیکن آپ کے 4 بچے ایام ازاں میں کالے کپڑے پہن کے نکل جائیں دنیا جانتی کون جا رہا ہے اور ہر یزید کی آنکھوں سے بینائی چھین لیتے دنیا حیران و پریشان تو یہی آج بھی آپ دیکھیں باہر سب الگ ہے فرش ازاں پہ آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس کا نظریہ الگ تھا کس کے جذبے الگ تھے کس کا ارادہ الگ تھا سب یہاں آ کے ایک ہو جاتے ہیں ارے ہم کیا ہیں اس دروازے پہ آ کے تو تبرک ایک ہو جاتا ہے اس بہت کم سنا ہوگا بچوں کے لیے اس دروازے پہ آ کے تبرک ایک ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے وہ کیسے حلوائی کی دکان پہ جائیے تو آپ کو لہر سے سب لگیں گے نام یہ برفی ہے یہ جلیبی ہے یہ بوندی ہے یہ بالا شاہی ہے یہ شیرمال ہے سب الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی میرے حسین پہ آیا تبرک بڑھ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے تبرک جب تک حلوائی کے پاس تھا الگ الگ تھا میرے حسین پہ آیا تو سب ایک ہو گئے کیا بڑھ رہا ہے تبرک یعنی برکت ہے اب آپ سمجھے جب میرے حسین پہ آ کے حلوائی کا بنایا ہوا ایک ہو جاتا ہے تو جنہیں زہرا کی محبت میں بنایا ہے ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی تبرک لیا کرے تو چوم کے لیا کرے اور آگے جا کے جو تبرک بانٹ رہا اس کی آپ نے دعا کرا کرے
پروردگار اس کو اتنا عطا کرنا اس کی نسلیں بانٹے، اور چوم کے یہ ارادے سے کھائیے، کوئی بیماری سے کھلاتی ہے شفا۔ اب آپ کو یقین نہیں ہو کیسے شفا؟ ارے جس حسین کے پیر کے نیچے مٹی آ جائے تو جب وہ کھا کے شفا ہو جائے تو جس حسین کے نام پہ پڑھ رہا۔ اور میں نے کئی جگہ ایک جملہ کہا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی بہت اچھا تبرک بانٹے تو انہیں ہضم نہیں ہو پاتا، کھائیں گے بھی وہ بات کو بتائیں گے۔ اب جیسے کسی نے کھانے بریانی کر دی، وہ کہتے کیا ضرورت ہے کھانا کرنے کی، اور کیا تھا بھیا کر ہو رہا تو کیا پریشان؟ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے پیمنٹ کیا، کرا تو اس نے بیچارے نے، اب وہ کر رہا ہے۔ اب آگے جا کے کیا کہیں، کھانا بڑا اچھا تھا لیکن چاول نہیں گلے۔ یہ لوگ یہ سوچیے کس کے لیے کہہ رہے ہیں چاول نہیں گلے۔ اور جب آپ ان کے بارے میں غور کریں گے تو ان کا ہاضمہ اتنا مضبوط ہے، ہر چیز جا کے گل جاتی ہے، اتنا مضبوط ہاضمہ، کہے چاول نہیں گلے، اتنا مضبوط ہاضمہ ان کا، مسجد کی جگہ مل جائے وہ کھا جائیں، رضا خانے کی جگہ مل جائے وہ کھا جائیں، بھائی کا پلاٹ مل جائے وہ کھا جائیں، جو مل جائے وہ کھاتے چلے جائیں، سب ہضم ہو جاتا ہے، لیکن تبرک ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے نام حسین پہ اگر کڈنی میں پتھر بھی ہوتا ہے تو حسین کا نام لے کے پانی پی لو، وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہاں چلا گیا ہے۔ یہ حسین کا کرم ہے جن کے نام پہ زندگی ہے، جس کے باپ کی ٹھوکر میں حیا ہے، تو دنیا میں کہیں بھی کچھ کہے لیکن عزاداری پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آج جن کو یہ شرف ملا اس فرش پہ آنے کا، آپ جانتے ہیں دنیا نے ہمیں کتنا ستایا؟ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ کسی اسکول میں بچوں کو اڑا دیا جا رہا ہے، کہیں بھی جوانوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کبھی کہیں سے آواز نہیں آئی کہ اب اس مذہب کو چھوڑ دیں، کہ جان جائے تو چلی جائے، لیکن جس نے ہمارے لیے جان دے کے ہمیں بچایا ہے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسی جگہ پہ ابھی اتنے سے لوگ نظر آ رہے ہیں، ایام اضحیٰ کا چاند نکلے گا تو سارے پردیسی آپ کو یہاں ملیں گے، اور آپ ان سے نہ کہیے گا کہ اس بار علی گڑھ کا محرم کر لیجیے، تو کیا کہیں گے؟ ارے آپ ایک بار لکھنؤ آ کے دیکھیے کیسا محرم ہوتا ہے۔ جلالی والوں سے کہیے علی گڑھ کریں، وہ کہہ رہے صاحب جلالی میں آ کے دیکھیے محرم کیسا ہوتا ہے۔ جس گاؤں میں 2 گھر ہیں آپ اس سے کہیے شہر کا محرم کہیے، تو کہہ رہے صاحب میرے گھر کا عاشور دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کیسے۔ تو کیوں؟ ایک بے وطن نے آپ کے سینوں میں وطن کی اتنی محبت ڈال دی کہ کہیں بھی پردیس میں رہو گے لیکن میرے نام پہ اپنے وطن آؤ گے۔ یہ کون ہے؟ بی بی زہرا کا نام۔ لیکن آج وہ کتنی مظلوم بی بی ہے، ظالموں نے جس کی قبر پہ سایہ بھی۔ آج دنیا میں عام تھوڑا سا آدمی اگر کوئی صاحب احترام ہوتا ہے تو اس کا بڑا بڑا مزار بنا دیا جاتا ہے۔ کتنے ہندوستان میں مزار ہیں، ہزاروں مزار بنے ہوئے ہیں۔ دنیا جو نبی کا احترام کرتے ہیں ان کے ہزاروں مزار ہیں، لیکن نبی جس کی تعظیم کرتے تھے اس بی بی کے مزار پہ سایہ بھی نہیں ہے۔ جانتے ہیں جب ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں تو زبردستی وہاں پہنچتی سر پیٹتی ہے، کہتی زہرا تیری مظلومی پہ آج بھی گریا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بی بی کے روضے پہ سایہ نہیں ہے اسی بی بی کا بیٹا بے کفن کربلا کی زمین پہ پڑا رہا، اسی بی بی کی بیٹیوں کو دربار عام میں پھرایا گیا، بازار شام میں پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی آپ سنیں کیسی مظلوم بی بی جس کو حیات میں بتایا گیا کہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے آ گئے، اسی بی بی کے تو مزار کی آج یاد منائی جا رہی ہے۔ جنت البقیع اسی جگہ کا تو نام ہے جہاں زہرا دفن ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی عظیم وہ ذات تھی جس کا نبی احترام کرتے تھے، نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے جب بی بی زہرا آتی تھی۔ اور یہ وہ باپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں جن کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، لیکن زہرا اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی۔ حق یہ ہے کہ بابا کی وفات کے بعد بی بی زہرا کا ایک مرثیہ تھا، بابا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا، تو بابا اپنی بیٹی کو بلا دو۔ بی بی زہرا کے ماتھے میں ایک رومال بنا رہتا تھا تو مولا علی نے پوچھا تھا بی بی زہرا یہ رومال ماتھے پہ کیوں ہے؟ کہا یا علی میرے بابا کے بعد میرے سر کا درد مجھے بڑا پریشان کرتا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے جب آئے تھے تو بی بی زہرا نے یہی تو کہا تھا کہ اس گھر میں آگ لگاؤ گے جہاں میرا حسن رہتا ہے، میرا حسین رہتا ہے۔ جس دروازے پہ میرا بابا سلام کرنے آتا تھا دروازہ جلا دیا گیا۔ دروازے کے پیچھے بی بی زہرا کھڑی ہوئی تھی، دروازے میں ایک کیل نکلی ہوئی تھی جو بی بی زہرا کی شکم مبارک میں جا کے بے وقت ہو گئی۔ زہرا زمین پہ گرتی ہے، آواز دیتی ہے اسماء میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین
اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دروازہ چل رہا ہے، لیکن ایسے بھی عالم میں زہرا نے دیکھا علی کے گلے میں رسن کا پھندا ہے، زہرا آواز دے رہی ہے علی کے گلے سے رسن کا پھندا ہٹا لو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ اللہ اکبر! کیسے مظلومی کے دن بی بی زہرا نے گزارے۔ اس بی بی زہرا کو قبر میں بھی سکون سے رہنے نہ دیا۔ بی بی زہرا کی جب پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک دن مولا نے اپنے صحن کے چادر کو بچھایا، اپنے سب بچوں کو بلایا، بی بی زہرا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بی بی زہرا سے علی نے ایک جملہ کہا، شہزادی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو شہزادی نے کہا علی کیا ہوا؟ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا تھا تو شریک حیات ہاتھ اٹھا کے سلام کرتی تھی۔ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تو مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مائیں بہنیں سب سن رہی ہیں، ذرا ایک مرتبہ محسوس کرنا زہرا کا غم کیا ہے، زہرا کی مظلومی کیا ہے۔ تو شادی مولا علی نے فرمایا زہرا میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو آپ سلام تو کرتی ہے، آپ کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ زہرا نے کہا یا علی یہ راز کچھ دنوں کے بعد تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ زہرا کتنی محبت کرتی ہے۔ علی زہرا کو تو وہ بھی تکلیف ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! دن گزرتے گئے، وہ مظلومی کا دن بھی آیا کہ ایک دن شہزادی بڑی جلدی کام کر رہی، بچوں کو تیار کر کے مسجد بھیج دیا۔ اسما سے کہا اسما ایک میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب میری تصویر کی آواز آتی رہے سمجھنا شہزادی دنیا میں زندہ ہے، جب میری تصویر کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا کہ تیری شہزادی اس دنیا سے گزر گئی۔ وہ بچے سنے جن کی ماؤں کا سایہ ان کے سر پہ سلامت ہے، کبھی اپنی ماؤں کو تکلیف نہ دینا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ یہ سبق ہمیں بی بی زہرا نے دیا ہے۔ بی بی زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں، سب بھول گئی۔ ایک مرتبہ کا اسما جب میرے بچے گھر میں آئے تو اسما میری خبر بعد میں دینا، میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، اس لیے کہ اسما میرے بچے میری خبر سنیں گے تو کھانا بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر! بس ایک وقت وہ بھی آیا، بی بی زہرا کی تصویر کی آواز بند ہو گئی، اسما بیٹھ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ جب اسما بیٹھ کے رونے لگی کچھ دیر کے بعد حسنین گھر میں آئے، اسما کھڑی ہو گئی، آؤ بچوں گھر میں تشریف لاؤ۔ تو بچوں نے کہا اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ کہ آؤ بچوں کھانا کھا لو۔ اسما ہماری اماں کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کہتے اسما کیا تمہیں ہمارے گھر کا قانون نہیں پتا؟ جب تک ہماری اماں دسترخوان پہ نہیں آ جاتی ہے اسما کبھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اسما جلدی بتا ہماری اماں کہاں ہے؟ ہماری اماں لگتا ہے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ اسما کہتی بچوں تمہیں کیسے پتا؟ کہاں مزار رسول پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نانا کے مزار سے دو ہاتھ نکلے، ہمارے سروں پہ رکھ کے کہا اے زہرا کے یتیموں ارے گھر جلدی جاؤ، زہرا تم سے جدا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! بس ایک مرتبہ کا ہماری اماں حجرے میں جا کے دیکھا، سمجھ گئے دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، بابا اماں ہمیں چھوڑ کے چلے